سمجھ کے آیا کہ خوشی ہر انسان خود تخلیق کرتا ہے، اپنے تخیلات سے بناتا ہے، خیالوں سے۔ غم بھی اس کا اپنا تخلیق شدہ ہوتا ہے اور پھر اسی سراب کے پیچھے وہ چلتا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ یہ ہے خود کے تراشے ہوئے صنم، خود کے تراشے ہوئے بت، اپنی انا کے تراشے ہوئے بت۔ اور قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ یہ تو ہماری خواہشات نفس ہی ہیں، ہمارے نفس کی خواہشات، ہماری خودی انا کی خواہشات۔ خودی دو طرح کی ہیں، ایک خودی جس کو ہم ایگو کہتے ہیں اور ایک روح کی خودی۔ ابھی ہم نفس کی خودی کی بات کر رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنے خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا، تو کیا آپ اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ اسی انسان کی طرف بات ہو رہا ہے، اور ہم سب نے اپنے دل میں، اپنے نفس میں، اپنے دماغ میں بت بنائے ہوئے ہیں کہ یہ بت مجھے خوشی دے گا اور یہ بت مجھے غم دے گا۔ اور یہی تو بت پر یہی تو شرک ہے۔ شرک اور کیا چیز ہے؟ شرک تو یہی ہے۔ لیکن انسان جب ان چیزوں سے کٹ جائے، اس کو پتہ چلے کہ یہ میری حقیقت نہیں، یہ میں نہیں، بلکہ میرے نفس کے تخیلات ہیں، میں نہیں، میرے اندر جو نفس ہے، میرے سپرد جو نفس کیا گیا تھا، یہ اس کے تخیلات ہیں، جن تخیلات، جن خیالوں نے یہ غم اور خوشی تخلیق کی۔ اب میں غم اور خوشی کے پیچھے چل رہا ہوں، لیکن یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا ایک جز ہے، اور جز کل نہیں ہوا کرتا۔ آپ ایک کل ہیں، یعنی کہ ایک ہول تھنگ آپ ہیں، ایک ہول بینگ، اور آپ کے ایک پارٹ نے جو آپ کا غلام ہونا چاہیے تھا، اس نے جب سرداری حاصل کر لی آپ کے کمزور پن کی وجہ سے، پھر اس نے یہ بت تراشے اور آپ انہی بتوں کی پرستش میں لگ گئے۔ تو یہ نفس کی تراشے ہوئے بت ہیں۔ تو اس سے ماورا ہو کر، اس سے ماورا بے نیاز ہو کر، اس خوشی اور غم سے جو آپ نے تخلیق کیے، سوچئے اس بارے میں کہ کون کون سی خوشی اور غم آپ نے تخلیق کیے ہیں، اس سے ماورا ہو کر تمہیں یہ یاد آ جائے گا کہ میں نے ایک عہد الست کیا تھا عالم ارواح میں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا الستو بربکم، ہم نے کہا قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم نے کہا یا اللہ بے شک، کیوں نہیں۔ تو میں نے کیا تھا، نہ کہ ان تخیلات میں، یہ میں ہوں، نہ کہ یہ تخیلات، یہ میرے ہیں، میں یہ نہیں ہوں۔ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا جب آپ اس نقطے پر غور کریں گے، میری خوشی اور غم بھی میرے نہیں، بلکہ یہ میرے ایک جز کے تخیلات، ان کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ میں نہیں ہوں۔ تو یہ چیز جب آپ کے اندر آ جائے گی تو آپ اپنے تخلیق شدہ دنیا سے باہر آ جائیں گے۔ جب آپ باہر آ جائیں گے، پھر آپ کے لیے یہ غم اور یہ خوشی، آپ اس سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ میں نے غم بنائی، یہ میں نے خوشیاں بنائی، یہ میرے اپنے کریٹڈ تھنگس ہیں۔ اگر یہ مجھے نہ بھی ملے، اگر یہ خوشی مجھے نہ ملے، یہ حقیقی خوشی نہیں، اور اگر یہ غم مجھے مل رہا ہے، یہ حقیقی غم نہیں، یہ میرے اپنے تخیلات کے غم اور خوشی ہیں۔ جو آپ اس چیز سے آگے بڑھ جاؤ گے، اوپر چلے جاؤ گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی اتنی ہی نہیں، اور تب آپ کو عالم ارواح کے وہ وعدے یاد آ جائیں گے۔ تب آپ کو لگے گا کہ یہ سب سراب کے علاوہ کچھ نہیں تھا، یہ سب جو میں کر رہا تھا ایک اویسس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایک سراب کے بعد دوسرا سراب، دوسرے سراب کے بعد تیسرا سراب آتا جاتا تھا، اور یہ کارواں چلتا جاتا تھا ایسے ہی زندگی کا، اور اس کا اقتدام موت پر ہوتا تھا۔ لیکن اب ہم نے یہ والا راستہ اختیار کیا، تو اب ہمیں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ ہم ان سرابوں کے پیچھے اس دنیا میں چلنے کے لیے نہیں آئے۔